باب السواک یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مسواک کا بیان۔ ابھی مسواک کی گفتگو آئی تھی، اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل کے ساتھ اس کا حکم بیان کرتا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کو مسواک کیا کرتے تھے، یہ سنن سے بنا جس میں دانت پر ملا کرتے تھے مسواک کو۔ ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کو شاک نہ سمجھتا، یا یہ شک راوی ہے، یہ فرمایا کہ اگر میں لوگوں پر شاک نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، تو ہر نماز میں ایک نماز جمعہ بھی ہے، لہذا جمعہ کے لیے بھی مسواک کا حکم دیتا۔ مگر میں نے حکم کیوں نہیں دیا کہ حکم دے دوں گا تو مسواک کرنا واجب ہو جائے گا، اور مسواک نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، تو یہ ان کے لیے باعث مشقت ہوگا۔ یہ سرکار کی رحمت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ جس چیز کو امت پر چاہیں واجب کر دیں اور جس چیز کو چاہیں واجب نہ کریں۔ دوسری حدیث، انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرت علیکم فی السواک، میں نے تم سے بارہا مسواک کے بارے میں کہا کہ تم لوگ مسواک کرو۔ لگتا ہے کوئی صحابی مسواک کے بغیر آ گئے ہوں گے، اس لیے سرکار نے کچھ ناراضگی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے یشوس و فہو اپنا منہ صاف کرتے، یعنی مسواک کر کے صاف کرتے۔ مسواک کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس درجہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مسواک نہ ہو تو دوسرے کی مسواک جو وہ کر رہے ہوں، اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر کے اور مسواک کر لیتے تھے۔ اس قدر اہمیت فرمائی ہے، بیان ظاہر کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی۔ من تسوق بالسواک غیری، دوسرے کی مسواک سے دانت صاف کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے پاس ایک مسواک تھی جس سے وہ دانت صاف کر رہے تھے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کا ہے۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب تھا۔ آپ کا سر انور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، تو یعنی سرکار حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے قریب، دل کے قریب سرکار کا سر انور تھا، اور وہ وصال کا وقت تھا قریب، اس وقت کی حدیث ہے۔ یہ جلد 2 میں اس بارے میں آپ یہ حدیث تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، مگر اس کا خلاصہ ہم نے یہیں بیان کر دیا۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو آنے والی حدیث میں یہ ہے جلد 2 میں کہ سرکار ٹکٹکی باندھ کر مسواک کو دیکھنے میں، ان کی مسواک کرنے کو دیکھنے لگے۔ تو میں نے حضور سے عرض کی، حضور فقلت لا، تو میں سمجھ گئی، تو میں نے عبد الرحمن سے کہا، آتنی حاضر سواک، یا عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو۔ تو عبد الرحمن نے وہ مسواک مجھے دے دی۔ فقسمتہ، میں نے اسے کاٹا، یعنی اس کے جو ریشے تھے اس کے ریشے کو کاٹ کر میں نے پھینک دیا، اب بغیر ریشے کی مسواک ہو گئی وہ۔ ثم مضغتہ، پھر میں نے اس کو چبایا یعنی چبا کر اس کے باریک ریشے بنائے، پھر میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیا، تو سرکار نے اس سے مسواک کیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہ مرض وصال تھا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ 3 خوبیاں میری ایسی ہیں، 3 خصوصیتیں یا 3 فضیلتیں جو دوسری ازواج مطہرات کو نہیں ملی۔ تو پہلی خصوصیت تو یہی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت میں میرا لعاب سرکار کے لعاب کے ساتھ مخلوط ہوا، وہ یہی صورت تھی۔ دوسری یہ کہ اس وصال کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا
سر انور میرے سینے کے پاس تھا، میری گود میں تھا۔ تیسرے یہ کہ آپ کا وصال میرے حجرے میں ہوا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بھی وہیں ہوئی۔ یہ 3 خوبیاں اور 3 خصائص ایسے ہیں جو دوسری ازواج کو نہیں حاصل ہوئی۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالی ششماہی بعد آپ پڑھیں گے، مگر جو کچھ وہاں آئے گا چونکہ بات اچھی تھی اس لیے اسے ہم نے یہیں بیان کر دیا، اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں مسواک کی فضیلت کس قدر تھی کہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنے عمل کے ذریعے مسواک کی اہمیت کو جتاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو منہ صاف رہنا چاہیے۔ اس قدر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت کیوں دی مسواک کو، تو آج کے دور میں تو یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے وائرس ہیں اور جراثیم ہیں یہ منہ کے راستے سے حلق میں اور پھر پھیپھڑے میں جا کر کے آدمی کی ہلاکت کا اور بربادی کا، موت کا سبب بنتے ہیں۔ اور جب بار بار مسواک کریں گے، کم سے کم دن میں 5 مرتبہ 5 نمازیں ہیں اور 5 اوقات میں مسواک کریں گے اور زبان کو صاف کریں گے، تو جہاں کہیں بھی وائرس ہوگا، چاہے کورونا وائرس ہو چاہے کوئی وائرس، وہ سب مر مٹ کر کے خود ہی ہلاک ہو جائیں گے اور کلی کے ساتھ باہر گر جائیں گے، آدمی صحت مند محفوظ رہ جائے گا۔ یہ حکمت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فعل میں جو آج کے حالات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ باب ما یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا تلاوت کی جائے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ الف لام میم تنزیل اور حل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ باب الجمعہ فی القری والمدن، قری قریہ کی جمع ہے اور مدن مدینہ کی جمع ہے۔ مدینہ کا ترجمہ شہر سے کیا جاتا ہے اور قری جو واحد ہے جس کا واحد قریہ ہے اس کا ترجمہ دیہات سے کیا جاتا ہے۔ تو اس طور پر لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ دیہات اور شہروں میں جمعے کا بیان۔ دیہاتوں نہیں، دیہات جو ہے خود یہ دیہ کی جمع ہے، تو جب خود ہی جمع ہے تو اللہ سے اس کی جمع لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جیسے ارکان یہ رکن کی جمع ہے تب اس کی جمع اراکین وغیرہ نہیں لائیں گے، لوگ لاتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے، اصولاً نہیں لانا چاہیے۔ یہ بڑا اہم باب ہے اور اس باب میں کچھ اہم مسائل بیان ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز دیہات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور شہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی مذہب امام شافعی، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے کہ جمعہ کی نماز دیہات میں پڑھ سکتے ہیں اور شہر میں پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ جمعہ کی نماز قائم کرنا جائز و درست ہے۔ البتہ ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ کم سے کم 40 آدمی ہونا چاہیے تو جمعہ کی اقامت ہوگی۔ ان حضرات کی دلیل یہ حدیث پاک ہے، پہلے اس کو پڑھیے۔ اور اچھا، اور ہم حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز دیہات میں نہیں بلکہ شہر میں، قصبہ بھی شہر کے حکم میں ہے، اور اتنا بڑا دیہات کہ جس میں کئی مسجدیں ہوں اور وہاں کی بڑی مسجد میں وہاں کے لوگ اکٹھا ہوں تو سما نہ سکیں اور نئی مسجد جامع بنانے کی حاجت پیش آئے تو مذہب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ بھی شہر کے حکم میں ہے اور اب اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل مذہب یہی ہے کہ دیہات میں ہمارے نزدیک جمعہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، تصویر مذہب آپ کے سامنے آ گئی، تو اب امام شافعی اور امام محمد بن اسماعیل بخاری کی دلیل سنیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان اول جمعۃ الجمعۃ، پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا مسجد رسول اللہ کے جمعے کے بعد، وہ بحرین کے قریہ جواسا میں مسجد عبد القیس میں قائم کیا گیا۔ تو پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں قائم ہوا اور اس کے بعد دوسرا جمعہ
بحرین میں ایک علاقہ ہے جواسا، تو جواسا میں یہ دوسرا جمعہ قائم ہوا تھا. تو وہاں پہ ایک مسجد تھی، مسجد عبدالقیس نام کی، تو اس مسجد میں دوسرا جمعہ قائم ہوا تھا. پوچھا جا سکتا ہے سب سے پہلا جمعہ کہاں قائم ہوا، اس کے بعد دوسرا جمعہ کہاں قائم ہوا، تو یہ آپ کے لیے چیشنا کا ایک سوال بن سکتا ہے. امام شافعی اور امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جواسا جو ہے یہ قریہ تھا، کیونکہ مورخین نے اس کا شمار قریہ میں کیا ہے. چنانچہ یہ لکھتے ہیں وہ قریۃ من قری البحرین، یہ بحرین کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے. لیکن بہت سے مورخین نے یہ لکھا کہ جواسا یہ دیہات نہیں بلکہ انہا مدینہ، یہ مدینہ ہے، شہر ہے. ابو عبد اللہ بکری کہتے ہیں یہ مدینۃ بالبحرین، بحرین میں عبد القیس کا ایک شہر ہے یہ. اور اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ قریہ جو ہے لغوی معنی کے لحاظ سے اچھا، قریہ کا اطلاق لغت کے لحاظ سے شہر پر بھی ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قریہ تھا تو ان کی مراد یہ ہے کہ لغت کے لحاظ سے وہ قریہ تھا، عرف کے لحاظ سے رہی. عرف میں قریہ دیہات کو کہتے ہیں، اور لغوی مفہوم کے لحاظ سے قریہ یہ شہر کو بھی بولتے ہیں. تو جیسے کلمہ اور کلام ہے کہ اصطلاح کے لحاظ سے کلمہ الگ ہے، کلام الگ ہے، مگر لغوی حیثیت سے جو کلمہ ہے وہی کلام ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہی مانتے ہیں کہ جواسا یہ شہر تھا، اور بہت سے مورخین نے اس کو شہر میں ہی شمار کیا ہے، اور بعض نے جو اسے قریہ کہا ہے تو قریہ بمعنی مدینہ ہی انہوں نے لیا ہے. اس طرح یہ حدیث پاک ہم حنفیوں کے لیے بھی حجت ہے، اور اس کے ذریعے ہمارے اوپر حجت نہیں قائم کی جا سکتی. دوسری حدیث سنی. ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ حنفیوں کا ایک مذہب ہے کہ جمعہ ہر شخص نہیں قائم کرے گا، بلکہ جو حاکم شہر ہو وہ جمعہ کو قائم کرے گا. حاکم شہر ہی جمعہ قائم کر سکتا ہے، حاکم کے علاوہ کوئی دوسرا قائم نہیں کرے گا. تو مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جمعہ قائم کر سکتا ہے، حاکم کی قید ان کے یہاں نہیں ہے. ہماری دلیل وہی ہے جو بخاری شریف میں یہ حدیث آ رہی ہے. اب اس حدیث کو پڑھیے، بہت واضح حدیث ہے. ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، حاکم ہے. اور لیث نے زیادہ کیا کہ یونس نے کہا کہ حضرت رزیق بن حکیم نے ابن شہاب زہری کے پاس ایک خط لکھا. اس وقت میں ان کے ساتھ وادی قرا میں تھا. وادی قرا یہ ایک آبادی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریب میں ہے. کہ حل ترا ان وجمع، کیا آپ کی کیا رائے ہے میں جمعہ قائم کر لوں؟ یعنی میں وادی قرا میں ہوں تو میں یہاں جمعہ قائم کر لوں. اور رزیق ان دنوں ایک سرزمین کے حاکم تھے جہاں جہاں وہ حکمرانی کرتے تھے، اور وہاں سوڈانیوں کی اور دوسرے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی. اور رزیق ان دنوں ایلا کے حاکم تھے، اور وادی قرا میں وہ گئے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ماتحت تھا. تو ابن شہاب زہری نے جواب لکھا، اور یہ یونس کہتے ہیں کہ میں ان کے جواب وانا اسمعو،
میں سن رہا تھا کہ ان یجمع کہ وہ جمعہ قائم کر سکتے ہیں. یخبرہ وہ بتاتے ہیں کہ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چنانچہ امام کا لفظ بھی عام ہے. سلطان اسلام کو، خلیفۃ المسلمین کو، حکمران وقت کو، امام جمعہ کو. امام راعی ہے، حکمراں ہے، نگراں ہے، اس سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور آدمی نگراں ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور عورت بھی نگراں ہے اپنے شوہر کے گھر میں، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے زیر تصرف امور کے بارے میں. اور خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے، اس سے اس کے زیر تصرف امور کے بارے میں سوال ہوگا. میرا گمان یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا تو مرد اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر سرکار نے فرمایا کلکم راغون و مسئول عن رعیتہ، غرض کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت امور کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ تو بڑی اہم حدیث ہے. اس حدیث پاک کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مرد، کیا عورت، کیا آقا، کیا غلام، سب کو ذمہ دار بنا دیا ہے کہ جس کے متعلق جتنا کام ہے اتنے کاموں کے تعلق سے وہ ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اس سے مواخذہ ہوگا. یہ تو ہو گیا. یہاں پہ یہ غور کرنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ حدیث کیوں لا رہے ہیں. تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انا معه یومئذ بوادی القری، قرى قریہ کی جمع جس کے معنی دیہات کے ہیں. اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیہات میں بھی جمعہ جائز ہے. اولاً وادی قرى دیہات ہے، یہ تسلیم نہیں. اور ثانیاً ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر حاکم وقت کسی دیہات کے علاقے میں پہنچ جائے اور اس کے ساتھ جماعت ہو تو جمعہ قائم کرنے کا حق اس کو ہے، تو وہاں بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے وہی جگہ اس کے لیے شہر کے حکم میں ہو جائے گی. باب حل علی من لا یشهد الجمعۃ غسل، کیا جو لوگ جمعے کو حاضر نہیں ہوتے ان پر غسل ہے، یعنی غسل ان کے لیے سنت ہے، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں وغیرہ. تو ان کے بارے میں تو ابھی ہم نے بیان کیا کہ ان پر غسل نہیں ہے. غسل صرف ان کے لیے سنت ہے جو جمعے میں حاضر ہوتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ غسل صرف ان لوگوں پر ہے جن پر جمعہ فرض ہے، ان کے لیے غسل سنت ہے. باقی لوگوں کے لیے غسل جمعہ کا سنت نہیں ہے، جو غسل کر لیں الگ چیز ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کوئی جمعہ کو آئے تو وہ غسل کر لے. اس کے بعد پھر وہی حدیث ہے. اب کئی حدیثیں اس طرح کی آ رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ ابن عمر ان نبی صلی اللہ تعالی وسلم قال یزن النساء باللیل الی المساجد، سرکار نے فرمایا عورتوں کو رات میں بھی مسجد آنے کی اجازت دے دو. تو کل کے صبح حدیث میں فعل بھی گزرا تھا، سرکار نے آدھی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کر دی، اس میں عورتیں تھیں، اور یہاں سرکار نے حکم بھی دیا. یہ حکم اجازت کے طور پر ہے. نافع عن ابن عمر قال کانت امرات لعمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی جو نماز فجر اور نماز عشاء کی جماعت میں مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی. غالباً ان کا نام تھا عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑی فقیہ اور سمجھدار ذہین عورت تھی. تو ان سے کہا گیا، یہ کہنے والے حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، تو گویا ان کے بیٹے ہوتے تھے، سوتیلے بیٹے ہوں گے. لما تخرجین، آپ کیوں باہر نکلتی ہیں؟ حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت عمر کو یہ ناگوار ہے، وہ یہ غار اور انہیں غیرت آتی ہے آپ کے جانے پر کہ میری بیوی اور باہر نکلتی ہے.
تو وہ کہتی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ فما یمنعہ ان ینہانی، حضرت عمر کو کیا چیز ماننے ہے کہ مجھ کو منع کر دیں؟ ارے وہ مجھ کو منع کیوں نہیں کر دیتے؟ تم کیوں بیچ میں پڑھ رہے ہو؟ تم لڑکے ہو، تم چپ رہو۔ اگر ان کو غیرت آتی ہے اور انہیں ناگوار ہے کہ میرا مسجد جانا ناگوار ہے تو مجھے منع کر دیں۔ فما یمنعہ ان ینہانی، انہیں مجھ کو منع کرنے سے کیا چیز مانے ہیں، کیوں نہیں منع کر دے رہے ہیں؟ قال یمنعہ، تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں مانے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی عبادیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، اس لیے وہ منع نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ انہیں ناگوار ہے اور یہ حکم مسجد جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے تو آپ کو خود ہی مان جانا چاہیے۔ یہ انہوں نے بات کی۔ اعلیٰ علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اپنے رسالہ جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور میں، جو فتاوی رضویہ جلد 4 میں چھپا ہوا ہے، یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ جیسا مجھ کو یاد آتا ہے وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون سے جن کا نام عاتقہ تھا شادی کی، تو انہوں نے یہ کہا ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے کیونکہ آپ مسجد جانے سے عورتوں کو منع کرتے ہیں۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ منع نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا ٹھیک ہے ہم منع نہیں کریں گے، تو شادی ہو گئی۔ اور اندازہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عمر سے کہا ہوگا تم سمجھاؤ شاید مان جائیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہی کیوں نہیں منع کر دیں۔ تو چونکہ ایک طرف تو سرکار علیہ السلام کے ارشاد تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اور دوسری طرف وہ خود وعدہ کر چکے تھے کہ ہم منع نہیں کریں گے، اسی شرط پر نکاح ہوا تھا، تو منع کیسے کرتے ہیں؟ مگر اب انہوں نے کیسی حکمت اپنائی، سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز میں ایک ستون کے پیچھے اندھیرے میں جا کر چھپ گئے، جس ستون سے ان کے جانے کی عادت تھی اس ستون کے پیچھے جب آگے بڑھی تو انہوں نے ایک چپت گال پر لگا دیا۔ تو وہ کہتی ہیں سبحان اللہ لقد افسد الناس، اللہ پاک ہے لوگ بگڑ گئے، یہ کہہ کر واپس آئیں، اور پھر اس کے بعد ان کا جنازہ ہی ان کے گھر سے نکلا، وہ گھر سے نہیں نکلے۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کو چپت کسی بوڑھے نے نہیں لگائی ہے، انہیں چپت اسی شخص نے لگائی ہے جن کو یہ چپت لگانے کا حق تھا، پر اس طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو منع کیا تھا۔ یہ حدیث اعلیٰ علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے جمل النور میں نقل کی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ باب الرخصۃ ان لم یحضر الجمعۃ فی المطر، بارش میں جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی رخصت کا بیان۔ یہ وہی حدیث ہے جو 2 بار آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمعے کے دن تیز بارش ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اذان دلوائی اور اذان میں یہ کہا کہ صلو فی بیوتکم یا صلو فی الرحال، اس کو آپ لوگ ملا لیجیے۔ اچھا وکانا انس، اسی حدیث کا آخری حصہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، کانا انس کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محل میں تھے، کبھی جمعہ قائم کرتے تھے اور کبھی جمعہ نہیں قائم کرتے تھے، اور یہ محل مقام زاویہ میں تھا، مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر۔ تو یہ وہاں پر جمعہ قائم کر، یعنی کبھی جو جماعت مل گئی، جماعت لوگوں کی وہاں پہ ہو گئی، جماعت بھر کے لوگ ہوئے جمعہ قائم کر لیتے تھے، اور نہیں جماعت بھر کے لوگ ہوئے تو پھر وہ آ جاتے تھے۔ عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان الناس ینتابون الجمعہ، لوگ، یہ حدیث کو غور سے سمجھ لیجیے، لوگ جمعہ کے لیے اپنے گھروں سے آتے تھے، ینتابون باری باری، والعوالی، اور اوالی سے آتے تھے۔ اوالی بارے میں پہلے تشریح کر چکا ہوں، یہ عالیہ کی جمع ہے۔ مدینہ منورہ کے باہر جو دیہات ہیں تو وہ مدینہ سے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ
8 کلومیٹر کے فاصلے تک ہیں یہ والی. تو لوگ وہاں سے چل کر آتے تھے اور اپنے گھروں سے آتے تھے. تو روڈ تو بنا نہیں تھا، تو یہ لوگ غبار میں چل کر آتے تھے، تو ان کے بدن اور کپڑے پر غبار لگ جاتی تھی. اور کیا ہے، اور پسینہ، اور اتنا جب چلتے تھے تو پسینہ آلود ہو جاتے تھے. تو ان کے بدن سے پسینہ نکلتا تھا، پسینہ بھی ہوتا تھا اور آلود ہو جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے کوئی صاحب آئے، اور اس وقت حضور میرے پاس موجود تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تطہرتم یومکم ھذا، لو مانا لیتا ہے کاش کی تم لوگ آج کے دن اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں. یعنی اب تطہرتم میں غسل کرنا اور بال وغیرہ صاف کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگ چونکہ دور سے چل کر آتے تھے، پسینہ ہو جاتا تھا، گرد و غبار میں اڑ جاتے تھے اور بو آنے لگتی تھی، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تطہیر میں مبالغے کا حکم دیا تھا. باب وقت الجمعۃ اذا زالت الشمس، جمعہ کا وقت اس وقت ہے جب سورج ڈھل جائے. جو وقت ظہر کا ہے ٹھیک وہی وقت جمعے کا بھی ہے. وکذالک یذکر، ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے تو عمر اور حضرت علی، حضرت نعمان بن بشیر اور عمرو بن ثابت سے. کوئی لے سے یا کیا اس کو ملا لیجیے گا، یہاں پہ دبا ہوا ہے. یحییٰ بن سعید سے کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جمعہ کے دن کے غسل کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان الناس محنت انفسہم، ماہن کی جمع ہے، لوگ اپنے کام، مہنہ مانا خادم، لوگ اپنے کام کاج خود کرتے تھے. یعنی لوگوں کے پاس خادم نہیں ہوتے تھے، اپنا کام کاج وہ لوگ خود ہی کرتے تھے. اور جب وہ لوگ جمعہ کو آتے تو اسی حالت میں چلے جاتے، کام کاج کرتے کرتے جب فرصت ملتی تو فوراً جمعے کو آ جاتے، نہ نہاتے، نہ دھوتے، نہ کپڑا بدلتے، نہ خوشبو لگاتے. تو ان سے کہا گیا لو اغتسلتم، کہ اگر تم لوگ غسل کر لیتے تو لکان خیرا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. تو اس سے یہ معلوم، تو اس کے بعد جو ہے ان کے لیے غسل سنت ہو گیا، غسل کرنا، کپڑے بدلنا اور تمام صفائی ستھرائی اختیار کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اچھا اسی یہ کیسے معلوم ہوا کہ جمعے کا وقت جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ہے کانو اذا راہو الی الجمعہ، رواح جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد چلنے کو، سفر کرنے کو رواح کہا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ جمعہ کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے جس وقت سورج ڈھل جاتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کنا نبکر بالجمعہ ونقیل بعد الجمعہ. سبحان اللہ. کنا نبکر، بکر تبکیر کے معنی ہیں تاجر کے. ہم لوگ جمعہ جلد پڑھ لیتے تھے اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمعہ سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے، جمعہ کی نماز پہلے پڑھ لیتے، پھر گھر آ کر کھانا کھاتے، پھر تھوڑا سا آرام کر، دوپہر میں آرام کرنے کو، کھانا کھانے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے. باب اذا اشتد الحر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب گرمی سخت ہو تو کیا کریں؟ خالد بن دینار کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ٹھنڈک سخت ہو جاتی تو نماز جمعہ جلد ادا کر لیتے، اور جب گرمی سخت ہو جاتی تو نماز جمعہ وقت ٹھنڈا کر کے ادا کرتے. ٹھیک یہی مذہب حنفیوں کا ہے، جمعہ کے لیے بھی اور ظہر کے لیے بھی، کہ ٹھنڈیوں میں ظہر اور جمعہ کی نماز اولے وقت میں پڑھنے مستحب ہے، اور گرمیوں میں جمعہ اور ظہر کی نماز تاخیر کر کے ٹھنڈا کر کے پڑھنا افضل ہے. یونس بن مکیر کہتے ہیں خبر دی ہم کو ابو خلدہ نے، وہ وقال بالصلاۃ، انہوں نے صلاۃ کہا اور جمعہ کا ذکر نہیں کیا. صلاۃ بھی ہو تو مراد نماز ظہر ہے، کیونکہ فجر کی نماز، عصر، مغرب کی کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اذا اشتد الحر کا لحاظ ہو.
تو جب ادھر استدل حروں کا لحاظ کریں گے تو ظہر ہی کی نماز ہوگی، اور جو حکم ظہر کا ہے وہی حکم جو ہے جمعہ کا بھی ہے۔ ابو خلدہ کہتے ہیں کہ ہمیں امیر جمعہ نے نماز پڑھائی، پھر حضرت انس سے کہا کہ کیفہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ظہر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیفہ کان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کیسے پڑھتے تھے؟ تو مطلب یہ تھا کہ اسی طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔